بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ کی توفیق و عنایت سے آج ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا مہینہ جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں، اس کے متعلق میں کچھ معروضات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے اور اپنی نیک دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی اور سننے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ یہی ہے جس کو محرم الحرام شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا وہ ذی الحج ہے۔ پہلا محرم اور آخری ذی الحج، اور دیکھا جائے تو ان دونوں مہینوں کے اندر قربانی کا کنسپٹ، قربانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ خانوادہ نبوت کے افراد نے اور باقی دوست احباب نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ اس حساب سے یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بہت بڑی قربانی تھی جو آپ نے اللہ کی حضور پیش فرمائی۔ اور دوسرا جو مہینہ وہ ذی الحج کا میں نے مینشن کیا، اس کے اندر بھی ایک قربانی پائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان دونوں باپ بیٹاؤں کی قربانی کا ذکر پاک جو موجود ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ بالفاظ دیگر آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سال، اسلامی سال، اس کا آغاز بھی ایک قربانی سے ہے اور اس کا اختتام، اس کا اینڈ بھی ایک قربانی پر ہے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ پورے کا پورا سال گویا کہ قربانیوں سے بھرا ہے۔ اس کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پورا سال قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں اور دل و جان سے قربانیاں اللہ کی حضور کرنے کی ہمیشہ تمنائیں بھی رکھیں اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش بھی کریں۔ جب بھی کوئی قربانی دی جاتی ہے تو قربانی اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے، اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنا خون پسینہ ایک کر کے، اپنا آرام قربان کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے وہ دن بھر کام کرتا ہے، دن بھر وہ قربانی کرتا ہے، اپنے ٹائم کی قربانی کرتا ہے، اپنی نیند کی قربانی کرتا ہے، لیکن شام کو اس قربانی کا بدلہ اس کو پیسے کی صورت میں، اس کو ویجز کی صورت میں، اس کو طلب کی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح آج اس مسئلے پر یہ جو 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، محرم اور ذی الحج کی قربانیوں کا ذکر کیا اور یہ عرض کیا کہ پورا سال گویا قربانیوں سے گھرا پڑا ہے۔
اس کے اندر امت مسلمہ کو اور ہم سب کو سبق اور درس یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے مال کی قربانی ہمیشہ پیش کرتے رہیں. وہ کسی غریب کی مدد کی صورت میں بھی ہے، کسی مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی صورت میں بھی ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس کی وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا رہے، اور ضرور اس کا صلہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا. ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے میں 10 محرم الحرام شریف کو میدان کرب و بلا میں کیا ہوا. بے شمار علماء سے آپ یہ باتیں سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے. میں موٹی موٹی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان تمام قربانیوں کا لب لباب اور اس کا مقصد ہمارے ذہن میں آ جائے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہم اپنے گھر میں ایک پودا لگاتے ہیں، ایک درخت لگاتے ہیں، ایک بیج بوتے ہیں، اس کی کونپل نکلتی ہے، وہ چھوٹا سا بڑھتا ہے، زمین سے نکلتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے ہم اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کو دھوپ سے بچاتے ہیں، ہم اس کو پرندوں کی چونچ سے بچاتے ہیں، ہم اس کو سایہ کرتے ہیں، ہم اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بڑا ہو جائے اور ہم اس کا پھل کھائیں. یوں سمجھیں کہ شجر اسلام کا پودا جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو سینچنے کے لیے میدان بدر سے لے کر میدان کربلا تک بے شمار لوگوں نے قربانیاں پیش کی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کیے، اور وہی شجر اسلام، وہی اسلام کا پودا جب بڑھتا رہا یہاں تک کہ خزاں اور مصیبت یزید کے نام سے ایسی آئی کہ جس نے اس پودے کو برباد کرنے کی کوشش کی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف بلکہ اپنے اور اپنے خانوادے کا خون پیش کر کے اس پودے کی آبیاری کی ہے. ہم تو اپنے پودوں کو پانی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے خون کا عطیہ دے کر اس کو سینچا اور اس کو پروان چڑھایا. اور آج جو ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، پورا اسلام کا کنسپٹ اس کا موجود ہے، اور پورا کا پورا نظام ہمارے پاس موجود ہے. اذانیں گونج رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی رونقیں، جو کچھ بھی ہے اس وقت، یہ سب انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ لوگ اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو آج ہر طرف یزیدیت ہوتی. اگر وہ اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو آج من و عن اسی طرح اسلام کبھی ہم تک نہ پہنچتا. اور اگر شروع سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت ہی یہ غیبی خبر بتا دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو انداز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا وہ ایک جداگانہ تھا. اور پتہ چلتا ہے احادیث کریمہ سے، واقعات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اس انداز کے ساتھ کی
اس تربیت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے کام کے لیے تیار فرما رہے ہیں، ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور یہ دعا دے رہے ہیں، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا کما قال، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اس کا اجر عطا فرما۔ بیٹے کی بہت بڑی کامیابی آنے والی ہو، بیٹا بہت بڑا امتحان دینے والا ہو، تو سمجھدار باپ یہ نہیں کہتا کہ اس کو بچا لے، بلکہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو چونکہ ایک بہت بڑے امتحان میں امام علی مقام پاس ہونے والے تھے، وہ بہت بڑی امتحان گاہ تھی میدان کربلا، اور وہاں پر صبر و استقلال کا مظاہرہ جو آپ نے کیا کہ سامنے 22,000 کا لشکر یزیدیوں کا موجود ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک، پائے استقامت میں ذرا بھر بھی لغزش اور لرزہ نہیں آیا۔ اس کا انداز آپ یوں لگائیں کہ بچپن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کرا لیتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے اور مبارک قدم نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سینے پر آ جاتے ہیں، جس سینے پر اللہ کا قرآن اترتا ہے، اس سینے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مس کرتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ انداز بتا رہا ہے کہ گویا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ تربیت فرما رہے کہ بیٹا حسین میرے اس سینے سے اپنے قدموں کو لگا کے اپنے قدموں کے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو، اتنی برکت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے کہ کل میدان کربلا میں ہزاروں یزیدیوں کا لشکر سامنے ہوگا اور تو تنہا اکیلا ہوگا، اس وقت تیرے قدم لڑکھڑائیں نہیں، ڈگمگائیں نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی دنیا نے دیکھا۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی آج اس بات کے معترف ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بہادر کوئی دنیا میں آج تک نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی قیامت تک آ سکتا ہے۔ بہت سے اسباق ایسے ہیں جو ہمیں میدان کربلا سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو امت مسلمہ کو کیسا لیڈر ضرورت ہے اس وقت، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے لیڈر کی ضرورت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے راہ عزیمت اختیار کی ہے، رخصت اختیار نہیں کی۔ بے شمار صحابہ کے روکنے کے باوجود آپ تشریف لے گئے۔ تو وہی جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ یہ ایک عظیم لیڈر اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اور صبح قیامت تک اس عظیم لیڈر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان کربلا سے بے شمار سبق حاصل کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔